مزید آسانی تب ہو جب آپ ان لوگوں سے بات کر کے ان کی رضامندی سے ان کا نمبر لے لیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں اگلے پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا، آپ نے کہہ دیا ان کو بلائیں اور ہم بھی بلانا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کریں، تو یا تو وہ انجینئر صاحب کے نام سے گھبرا جاتے ہیں یا پھر وہ کسی اور عالم کے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوگا کیا، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ تو وہ اکیلے میں بیٹھ کے ویڈیو بنانے کے ماسٹر تو ہیں، خواہش یہ ہے کہ وہ پروگرام میں تشریف لائیں، میں اور مولانا میں۔ اویس ربانی نے بھڑک لگائی کہ جناب علی انجینئر مرزا کے سامنے کوئی بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، ان کا نام سنتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں لوگ۔ علماء نے کہا او جناب یہ آپ کی کم عقلی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اہل سنت شیعہ الحمدللہ بیٹھے ہیں۔ جب اس کو جواب ملا کہ جناب اہل سنت علماء تیار ہیں، مرزا صاحب کو بٹھائیں، اب جب اس نے مرزا سے رابطہ کیا مرزا تو بھاگ گیا۔ پہلے تو اس نے بھڑک ماری تھی کوئی بھی شخص آئے میں جناب اس کو لے کے جاؤں گا جہنم، مرزا صاحب کے سامنے بٹھاؤں گا، مرزا صاحب مناظرہ کریں گے۔ جناب مرزا صاحب خود جھوٹے ہیں، اگلے کو بھی جھوٹا کر دیتے ہیں، خود ذلیل ہوتے ہیں، اگلے کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ اویس ربانی آپ کو اس نے ذلیل کر دیا، آپ نے اتنی بھڑک ماری تھی کہ جناب میں مناظرے کے لیے بٹھاؤں گا، کوئی بھی سنی عالم آ جائے اس کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں۔ بھائی یہ 10 بائی 10 کمرے میں بیٹھنے والا ہے، اہل سنت کے علماء تیار ہیں۔ مفتی راشد صاحب نے کہا میں آؤں، جب اس نے ویڈیو بنائی تمام نیچے کمنٹس کیا آ رہے ہیں جناب مرزا کے سامنے مفتی راشد صاحب کو بٹھائیں۔ مفتی راشد صاحب نے ویڈیوز بنائی، کہا کہ میں تیار ہوں۔ اب یہی اویس ربانی کہتے جناب ان کی ٹرین چھوٹ گئی ہے۔ بھائی ٹرین کیسے چھوٹی؟ کافی عرصہ انہوں نے ویڈیو بنائی کہ جناب میں تیار ہوں، آپ بلائیں مرزا کو۔ مرزا بھاگ جائے گا، ہاں جی مجھے لکھ کے دیں۔ کون لکھ کے دیں جناب؟ یہ لکھ کے لے آئیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے، تو پھر میں مناظرہ کروں گا۔ واہ جی واہ۔ اور خود اویس ربانی نے ابھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، کہتا ہے کہ یہ مرزا جو ہے اس کو اصل کی پتہ چل گیا نا کہ یہ مرزا مصباحی صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ ہاں وہ آ جائیں، کہیں سے لکھوا کے نہ لائیں، وہ سیدھے ہی آ جائیں، میں تیار بیٹھا ہوں۔ لیکن جب مفتی راشد صاحب کا نام آتا ہے جناب علی وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خود اویس ربانی کہتا ہے کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے کہ جناب علی مصباحی کو کمزور دیکھا کہ وہ مناظر نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب کہیں سے لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب مفتی راشد صاحب آتے ہیں کہتے ہیں یہ لکھوا کے لے آئیں۔ یہ کون سا طریقہ لکھوا کے لائیں؟ پوری دنیا کو چل جائے گا کہ حق پر کون ہے سچ پر کون ہے، کیونکہ دنیا کو پتہ ہے جو نبی کا گستاخ ہے وہ پھنسنے والا ہے۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی ہیں۔ جب اس کو چھوکرا کہا گیا کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے، اور یہی بازاری زبان اس نے جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی اور علماء نے اس کی پکڑ کی کہ نہیں انڈیا پاکستان میں بولی جاتی ہے، یہ چبلے مار رہے ہیں، اتنا گھٹیا انسان ہے۔ اس کو چھوکرا کہا گیا کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے، اور اس نے یہی الفاظ نبی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیے، پھر اپنا دفاع کرتا ہے۔ تو یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ نہیں آئیں گی کہ نبی تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا گستاخ کا کام ہے۔ تو یہ پکا گستاخ ہے۔ جب یہ سامنے آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی، پہلے عقیدے ظاہر ہوں گے کہ ہاں تیرا عقیدہ کیا ہے، نبی کے بارے میں تو نے یہ جو کہا ہے، یا توبہ کر، رجوع کر، معافی مانگ۔ اور ایک کافر کو کہتا ہے حافظہ اللہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے۔ دورو راٹھی کے لیے اس نے ویڈیو بنائی کہ حافظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ تو پکے جہنمی ہیں، ان جہنمیوں کو حافظ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی نعمت کہہ رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ یہ کہتا ہے آئی لو یو، دروغ راٹھی آئی لو یو، جو مشرکوں سے آئی لو یو کہے، اللہ کی نعمت کہے، ان سے پیار کرے، وہ مسلمان والا تو نہیں ہوگا، مسلمانوں سے محبت کرنے والا تو نہیں ہوگا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنی رکھنا اور کافروں سے دوستی رکھنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ جب یہ باتیں سامنے آئیں گی جناب یہ بھاگ جائے گا، کبھی بھی اہل سنت علماء کے سامنے نہیں بیٹھے گا۔ تو اویس ربانی عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ مرزا کو تیار کرو اور مفتی راشد صاحب سامنے بیٹھیں، اور کوئی نہیں، مفتی راشد صاحب۔ میں بھی کہوں گا کہ مفتی راشد صاحب بیٹھیں گے، اور ضرورت ہوئی تو میں ان کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے انہوں نے مل کے کام کیا ہے، اور ابھی تک سب سے زیادہ الحمدللہ مرزا کی جو پول کھولے وہ میں نے کھولے، سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں، لیکن میں ان کو آگے لاؤں گا اور میں ان کا دایاں بازو بن کے بیٹھوں گا اور ان کا ساتھ دوں گا، اور مرزے کے پرخچے اڑائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو تیار کرو،
ورنہ اپنے بھڑک سے رجوع کرو اور توبہ کرو. جناب مرزا جھوٹا ہے, یہ بھڑکے مرواتا ہے, ہمیں ذلیل کرواتا ہے. اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے بچاؤ اور مرزا کو سامنے لاؤ, مفتی راشد صاحب کے سامنے, اور کسی کے سامنے نہیں. اہل سنت میں مفتی راشد صاحب کے سامنے اس کو لاؤ, پتہ چلے اصل اور حقیقت کا کہ سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے.